العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ نور قرآن سیگمنٹ ہمارا آج ہم تیسرے سپارے کی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور اس اگلی آیت جو وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں آیت نمبر 31 کا سورہ آل عمران کی۔ ترجمہ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ۔ یعنی اس آیت سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے کہ جب آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے پاس تشریف لائے، جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے ہوئے تھے اور انہیں سجا سجا کر ان کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، اللہ عز و جل کی قسم، تم اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ قریش نے کہا، ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر سکیں۔ معاذ اللہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت کریں گے نا تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، معاذ اللہ۔ تو یہ ان کا غلط عقیدہ تھا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا، بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، اور جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے وہ حضور خود نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرے۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی سے منع فرمایا ہے تو بت پرستی کرنے والا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مدینہ کے یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ اور اس کے پیارے ہیں۔ تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا، ان کی اس بات کی مذمت کی گئی۔ مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی قول قوی ہے کہ کیونکہ سورہ آل عمران جو ہے وہ مدنی ہے اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی، تو یہاں پہ جو ہے وہ یہودی ہی بہت تعداد میں موجود تھے۔ پھر اسی حوالے سے جو ان کی باتیں ہوتی تھیں اس کی مذمت میں آیات نازل ہوتے تھے۔ تفسیر میں فرمایا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ اس آیت سے معلوم ہے کہ ہر شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا لازم ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں کہ تم فرماؤ، اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی غلامی کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بھلی لگتی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتے ہیں کہ کچھ لکھ بھی لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہودیوں عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا ہوں، اور اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری ہی اتباع کرنی پڑتی اور میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضور کے دور میں اگر تشریف لاتے ان کو بھی حضور ہی کی اتباع کرنی ہے۔ صحابہ کرام
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے جذبے کے کا اندازہ جو ہے وہ اس کچھ واقعات سے لگایا جاتا ہے جو تفصیل میں بیان کیے جاتے ہیں. جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجر اسود کے پاس ہے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ ہی نقصان. اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے میں ہرگز بوسہ نہ دیتا. یعنی اس لیے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ تجھے میرے پیارے آقا نے بوسہ دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پانی منگوایا اور وضو کیا. پھر آپ پھر آپ جو ہے وہ مسکرانے لگے. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسکرانے لگے اور ساتھیوں سے فرمایا، کیا تم مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھو گے نہیں کہ میں جو ہے وہ کیوں مسکرایا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کس چیز کی وجہ سے مسکرائے تھے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے قریب ہی وضو فرمایا تھا، اور جب وضو سے فراغت ہو گئی تو اس کے بعد مسکرائے تھے. صحابہ کرام نے فرمایا تھا کہ کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ کس چیز نے مجھے مسکرایا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو مسکرایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بندہ جب وضو کا پانی منگوائے پھر اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہ مٹا دیتا ہے، پھر اپنی کوہنیاں دھوئے تو کوہنیوں کے گناہ مٹا دیتا ہے، سر کا مسح کرے تو سر کے گناہ مٹا دیتا ہے، اپنے قدموں کو دھوئے تو قدموں کے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے. تو میں نے انہی کی ادا کو ادا کیا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں حضور نے مسکرائے تو میں بھی مسکرایا. مطلب اس چیز کا نہیں کہ ثواب ہے کہ گناہ ہے یا فرض ہے یا واجب ہے مستحب ہے، نہیں، بس حضور نے کیا تو بس ان کی اداؤں کو ادا کرنا. تو یہ صحابہ کی اطاعت تھی، یہ صحابہ کی اتباع تھی. پھر اگلی ہی آیت میں اسی کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آیت نازل ہوئی نا جو اس سے پچھلی آیت تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ والی آیت جب نازل ہوئی تو عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کی طرح قرار دے رہے ہیں اور یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم ان سے اسی طرح محبت کریں جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی تھی. فرمایا کہ اے میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اطاعت اس لیے واجب کی ہے، میں اس کی طرف سے رسول ہوں، اور چونکہ اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ جو ہے وہ اس کے رسول ہی ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے وہی بات کرنی ہوتی ہے، نبی نے وہی بات کرنی ہوتی ہے جو اللہ کی بات ہوتی ہے. اللہ کی بات سے ہٹ کے بات نہیں کرتے. اس کے بعد بھی اگر وہ اطاعت سے منہ پھیریں گے تو انہیں اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی. نبی کی اطاعت کی تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی محبت الہی کی دلیل ہے اور اسی پر نجات کا مدار ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کا حصول اپنی خوشنودی اور قرب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا. اب کسی کو رضا اور قرب الہی ملے تو محبوب رب کہ غلامی کے صدقے سے ملے گا، اور نہ دنیا جہان کے سارے اعمال جمع کر لے، اگر اس میں حقیقی اطاعت مصطفیٰ موجود نہیں ہوگی تو وہ بارگاہ الہی میں مردود ہوں گے، ایسے یعنی اعمال جو اللہ کے حضور قبول نہیں ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا. صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کون کرے گا؟ ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری مثال اور اس کی جس کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا گیا اس شخص ایسی ہے کہ جس نے اپنے قوم کے پاس آ کر کہا کہ اے قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فوج دیکھی ہے، میں تمہیں واضح طور پر اس سے ڈرانے والا ہوں، لہٰذا اپنے آپ کو بچا لو. چنانچہ اس کی قوم کے ایک گروہ نے اس کی بات مانی اور راتوں رات نکل کر پناہ گاہ میں جا چکا اور ہلاکت سے بچا، جبکہ ایک گروہ نے اسے جھٹلایا اور صبح تک اپنے مقامات پر ہی رہے. صبح سویرے لشکر نے اس پر حملہ کر دیا اور انہیں ہلاک کر کے غارت گری کا بازار گرم کر دیا. بس یہ مثال ہے اس کی کہ جس نے میری اطاعت کی اور
جو میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی، اور اس شخص کی مثال کہ جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے چھپایا، یعنی مثال کے طور پہ سمجھایا کہ جس نے اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہیں اطاعت کی، حضور کی نافرمانی کی، تو پھر وہ جو ہے وہ نقصان میں ہی رہے گا، خسارے میں ہی رہے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں۔ اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مہینوں کا تعارف ہم پڑھتے ہیں، تو آج اس مہینے کے حوالے سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ماہ رجب کا مہینہ۔ ماہ رجب جو ہے وہ اسلامی مہینوں میں سے جو ہے وہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، 7واں قمری مہینہ ہے، اور اس کی کچھ فضائل بھی ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلے تو ہے کہ رجب کا نام جو ہے وہ رجب کیوں رکھا گیا؟ تو رجب میں جو ہے وہ 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔ را سے مراد ہے رحمت خداوندی، اور جیم سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی جود اور بخشش، اور با سے مراد ہے بر یعنی مہربانی اور احسان کی طرف اشارہ ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ رجب میں 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔ را سے مراد رحمت ہے، جیم سے مراد بندے کے جرم اور خطائیں، اور با سے مراد بر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں مراد ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گناہوں کو اپنی رحمت اور مہربانیوں میں سمو لیتا ہوں اس مہینے میں۔ اور اس کے حوالے سے جو فرمایا جاتا ہے کہ رجب ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دگنا بڑھا دیتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور کر دیتا ہے، اور رمضان عطا اور اعزاز کا مہینہ۔ رجب نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جانے والا مہینہ ہے، شعبان میانہ روی اختیار کرنے والا مہینہ ہے، اور رمضان گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ رجب جو ہے وہ توبہ کا مہینہ ہے، شعبان محبت کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ قربت کا مہینہ ہے۔ پھر اس کے حوالے سے آتا ہے فضائل رجب المرجب، کہ جن 4 مہینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، یعنی ایسا مہینہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ رجب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے۔ رجب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ فرمایا بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ روایت میں آتا ہے کہ اس مہینے میں یعنی مابعوث فرمایا۔ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء کرام پر ہے، اور رمضان شریف کی فضیلت باقی نبیوں پر، باقی مہینوں پر ایسی ہے کہ جیسے اللہ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ پھر فرمایا کہ تمام مہینوں پر رجب کی فضیلت ایسی ہے جیسے قرآن کی باقی کلمات پر حضور کی حدیث مبارکہ نقل کی جاتی ہے۔ پھر اس کے حوالے سے آتا ہے کہ ماہ رجب میں جو ہے وہ توبہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب رجب کی پہلی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں میری امت کی طرف نگاہ کرتا ہے، پھر گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، اور توبہ کرنے والوں پر اکرام کرتا ہے، ذاکرین کو قرب عنایت فرماتا ہے، مجاہدہ کرنے والوں کو وصال سے مشرف کرتا ہے، اور جو اس شب میں شب بیداری کرتا ہے تو صبح کو بخشا ہو جاتا ہے، اور جو اس میں مہینہ بھر روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکار کر فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میرے اوپر تیرا حق واجب ہو گیا، مانگ کیا مانگتا ہے، قسم اپنی عزت اور جلال کی میں تیری کوئی درخواست رد نہ کروں گا، اور تو میرے عرش کے نیچے میرے جوار میں ہوگا، اور میری مخلوق میں سے تو میرا حبیب ہے، اور تو میرے نزدیک مکرم، یعنی جو رجب کے مہینے میں روزے رکھتا ہے اس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس مہینے میں توبہ کی تو اسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح اجر ملے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی واجب ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک رجب کا مہینہ بعظمت رہا، لوگ اس میں برے کام کرنے سے بچتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص
किसी औरत पर साल भर से आशिक था। इत्तफाकन रजब के चांद में रात को वो औरत जो है वो उसे अकेले में मिली। इसने जिना का इरादा करना चाहा। फिर औरत से पूछा कि लोग किस महीने का चांद लेके आए? तो उसने कहा रजब। ये शख्स रजब की अजमत के ख्याल से जिना करने से बाज रहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हमारे फलां एक बंदे की जियारत को जाओ। आप तशरीफ ले गए। इस आदमी ने आने का मकसद पूछा तो अपने आने का और हुक्म इलाही का किस्सा बयान किया। तो वो शख्स फौरन जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया। देखिए रजब की अजमत करने से काफिर को दुनिया में ही दौलत इस्लाम नसीब हो गई। ये यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की उम्मती का। तो आज हम इस महीने की अजमत का ख्याल रखते हुए तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे। जब अल्लाह पाक हमें ये महीना नसीब करेगा तो ज़रूर अल्लाह ताला इस महीने के वसीले से हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाएगा। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ हमें मौक़े दिए हैं। इसके अलावा भी जैसे जो हम महीना पढ़ते हैं उसमें अल्लाह ताला हमें बेशतर बेबहा जो है वो मौक़े फ़राहम करते हैं जिसमें हम अल्लाह ताला के हुज़ूर तौबा इस्तग़फ़ार करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला जो है वो हमारे गुनाहों को बख्श दे। फिर अगला जो हमारा आखिरी मौजू है आज का वो है हम पढ़ते हैं आज का एक छोटा सा पैगाम है। आज का पैगाम जो है वो नमाज के हवाले से है। नमाज में खशू और खजू के हवाले से। अक्सर ये लफ्ज़ हम सुनते हैं और ये लफ्ज़ जो है वो अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है तो ये जानते हैं। नमाज में खशू और खजू तो हर शय की एक ज़ाहिरी सूरत होती है और एक बातिनी इसकी हकीकत होती है। नमाज में भी ज़ाहिरी सूरत होती है और एक इसकी बातिनी हकीकत भी है। नमाज की जो है वो बातिनी हकीकत का नाम कुरान और सुन्नत की ज़ुबान में खशू और खजू है। कुरान और सुन्नत की ज़ुबान में यानी नमाज की जो बातिनी पहलू है ना उसको खशू और खजू कहा जाता है। खशू का क्या मायने है कि लफ्ज़ खशू के मायने है अताअत करना, झुकना, इज्ज़ और इनकिसारी का इज़हार करना। इस कैफियत का ताल्लुक दिल और जिस्म दोनों से होता है। दिल का खशू ये है कि बंदे का दिल रब ताला की अज़मत और किब्रियाई और इसकी हैबत और जलाल से मग़लूब और अपने रब की बेपाया बख्शिश और एहसानात के शुक्रिया में मसरूफ़ होने के साथ इज्ज़ और इनकिसारी का एतराफ़ करे। और जिस्म का खुशू ख़ज़ू ये है कि इस मुक़द्दस बारगाह में खड़े होते ही सर झुका ले, निगाहें नीची हो जाए, आवाज़ पस्त हो जाए, जिस्म पर कँपकँपी और लज़्ज़त तारी हो जाए और इन तमाम आसार बंदगी को अपने जिस्म पर तारी करने के बाद अपनी हरकत और सकनात में अदब और एहतराम का पैकर बन जाए। जिसके हवाले से अल्लाह पाक ने फरमाते हैं कि जिसने इन लोगों के जिस्मों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिससे इन लोगों के जिस्मों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं। सूरह ज़ुमर की आयत है। नमाज में खुशू से मुराद वो कैफियत है कि दिल खौफ और शौक इलाही में तड़प रहा हो और इसमें माँ सिवा अल्लाह की याद के कुछ बाकी ना रहे। आज़ाब पर सुकून तारी हो। पूरी नमाज में जिस्म काबे की तरफ हो और दिल रबे काबे की तरफ मुतवज्जो हो। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इसके हवाले से फरमाते हैं कि दरमियाने अंदाज की 2 रकअतें कि जिसमें गौर और फ़िक्र का ग़लबा हो, पूरी रात यूँ ही खड़ा रहने से बेहतर है कि दिल से आओ। यानी एक तरफ है कि थोड़ी नमाज़ पढ़ें और दिल जो है वो रब की तरफ मुतवज्जो, चाहे 2 नफ़ल ही क्यों ना पढ़े, 2 रकअत ही क्यों ना पढ़े, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो हो बंदा। तो वो अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब है क्योंकि उसमें खशू ख़ज़ू का ख्याल रखा जाता है। खशू नमाज का मग़ज़ है। मोमिन का शुआर सिर्फ नमाज़ी होना ही नहीं है बल्कि नमाज में खुशू इख्तियार करना ज़रूरी है क्योंकि खशू जो है वो नमाज का मग़ज़ है और इसके बगैर अकामत सलात का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। और अगर नमाज में आदाब की रियायत और लिहाज ना हो तो फिर मिसाल यूं ही होगी कि जैसे किसी की आंखें तो होंगी, नमाज में खुशू खजू नहीं होगा ना, तो उसका मिसाल ऐसे दी जाती है कि जैसे किसी की आंखें तो हैं लेकिन बसारत नहीं है, कान तो हैं लेकिन समात नहीं है। लिहाजा नमाज की रूह ये है कि इब्तिदा से आखिर तक खुशू का गलबा हो और हुजूर कल्ब कायम रहे क्योंकि दिल को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो रखना और अल्लाह ताला की ताज़ीम और हैबत की कैफियत को अपने ऊपर तारी करना, यही नमाज का असल मकसद है। इसीलिए कुरान मजीद में बार-बार फरमाया जाता है, नमाज पढ़ने का नहीं कहा जाता बल्कि नमाज कायम करने का हुक्म दिया जाता है। सूरह ताहा में अल्लाह फरमाया और मेरी याद की खातिर नमाज कायम किया करो। मकसद बता दिया उन्हें कि नमाज पढ़ने का मकसद
جو ہے وہ صرف نمازی کہلانا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ میری یاد کی خاطر نماز جو ہے وہ قائم کیا کرو۔ اس آیت کریمہ کی روح سے جو شخص پوری نماز میں یاد الہی سے غافل رہا، وہ کیسے ذکر خداوندی کے لیے نماز کو قائم رکھنے والا ہوگا؟ شاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو، عاجزی اور زاری اور خوف کے ساتھ، اور میانہ آواز سے پکار کر بھی صبح اور شام یاد حق جاری رکھو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی یہ اس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ کس طرح کی نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر نماز میں خشوع کے حوالے سے کچھ عملی نمونے بیان کیے جاتے ہیں، جیسے کہ کچھ صحابہ کرام کے حوالے سے یا تابع تابعین کے حوالے سے کچھ جو ہے ان کی کیفیات کو بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت علی بن حسین جو ہے ان کے بارے میں مذکور ہے کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ گھر والے پوچھتے آپ کو وضو کے وقت یہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ فرماتے کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں؟ یعنی یہ خوف طاری ہو جاتا تھا کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ حضرت مسلم بن یسار کے بارے میں یہ منقول ہے کہ جب وہ نماز کا ارادہ فرماتے تو اپنے گھر والوں سے فرماتے کہ گفتگو کرو، میں تمہاری باتیں نہیں سنتا۔ یعنی جو بھی تم گفتگو کرتے جاؤ، بولتے جاؤ، مطلب میرا دھیان تمہاری باتوں کی طرف نہیں ہے۔ جب وہ نماز کا ارادہ فرماتے تو اپنے گھر والوں سے فرماتے کہ گفتگو کرو، میں تمہاری باتیں نہیں سنتا۔ انہی کے بارے میں مروی ہے کہ ایک دن وہ بصرہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کا ایک کونا گر گیا، لوگ وہاں جمع ہو گئے، لیکن آپ جو ہے وہ اپنی نماز میں مشغول تھے۔ مطلب آپ کا دھیان نہیں تھا کہ آس پاس جو ہے وہ کیا گر گیا یا کچھ بھی ہو گیا، انہوں نے اس کی طرف خیال نہیں کیا۔ حضرت حاتم کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان کی نماز کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو میں مکمل وضو کرتا تھا، پھر اس جگہ آ جاتا ہوں کہ جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں، وہاں بیٹھ جاتا ہوں یہاں تک کہ میرے اعضاء مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، کعبے کو ابرو کے سامنے، پل صراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو دائیں جانب، جہنم کو بائیں جانب، اور موت کے فرشتوں کو پیچھے خیال کرتا ہوں، اور اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھتا ہوں۔ پھر امید اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کھڑا ہو کر حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں، قرآن حکیم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، رکوع تواضع کے ساتھ اور سجدہ خشوع کے ساتھ کرتا ہوں، بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھتا ہوں، دائیں پاؤں کو انگوٹھے پر کھڑا کرتا ہوں، اس کے بعد اخلاص سے کام لیتا ہوں۔ پھر بھی مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری نماز جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں۔ اب یہ جو سارے واقعات پڑھے ہمیں سے معلوم ہے کہ حقیقت میں درست نماز وہی ہے کہ جس میں شروع سے آخر تک دل بارگاہ الہی میں حاضر ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی جس جس صفت کا بیان زبان پر آئے اس کے حوالے سے ہماری کیفیات طاری ہو جائے۔ اگر نماز کو اس کے معنی کے ساتھ، اس کی کیفیت کے ساتھ پڑھا جائے گا تو کوئی وجہ نہیں کہ پھر کوئی شیطانی وسوسہ بھی نہیں آئے گا، پھر شیطانی خیالات بھی نہیں آئے گے، ادھر ادھر چیزوں کی طرف دھیان بھی نہیں ہوگا، ان الفاظ کی طرف دھیان ہوگا جو ہم نماز میں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔